ترقی پسند بارش اور لیجنڈ سہیل بشیر۔ سن 78 کا سال ہے، این ای ڈی میں نیا سال شروع ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ کی نئی کھیپ داخل ہوتی ہے۔ ہر شخص تھوڑا تھوڑا سہما ہوا، چونکہ این ای ڈی میں داخلہ ایک خواب اور اس کا ماحول اپنے اندر ایک دہشت سی رکھتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی یونین ہے جو کہ پروگریسو اسٹوڈنٹ فرنٹ کے کئی سال کے مسلسل اقتدار کے بعد وجود میں آئی ہے۔ اسی سال ایک ایسا لڑکا بھی داخل ہوتا ہے جو 21 مارچ سن 60 کو اس دنیا میں ایک تعلیم یافتہ جوڑے بشیر احمد اور نسیم بشیر کے ہاں پیدا ہوتا ہے، جس کا زوڈیاک سائن ایریز ہے۔ اس برج کے تحت پیدا ہونے والے لوگ کچھ منفرد خصوصیات رکھتے ہیں، جن کی شخصیت میں بے انتہا بولڈنس، حوصلہ اور چیلنج کو قبول کرنا اور اپنے آپ کو نمبر 1 دیکھنا شامل ہے۔ انہی تمام خصوصیات کے ساتھ اس جوڑے کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کا نام سہیل بشیر رکھا جاتا ہے، جو کہ میرے اس خاکے کا عنوان بھی ہے۔ سہیل بشیر کراچی میں پیدا ہوئے اور مکمل ناظم آبادی ہیں۔ اگر ان کی ابتدائی تعلیم کو دیکھا جائے تو گارڈن ایسٹ یعنی رئیس امروی اور جان ایلیا کا محلہ، پھر علامہ اقبال ٹاؤن جہاں ابن انشا رہتے تھے، پھر ہیپی ڈیل اسکول، ایس ایم پبلک اسکول ناظم آباد۔ ان کی ابتدائی تعلیم اور محلوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بڑے ہو کر کسی تنظیم کے سیکٹر انچارج بنیں گے، لیکن یہ اندر سے ایک ترقی پسند انسان ہے اور ایک نہایت تعلیم یافتہ ماں کے بیٹے جو انگریزی کی مشہور پروفیسر ہے۔ ماضی میں گلوب اسکول، ہیپی ہوم اسکول اور آج کل 80 سال کی عمر کے باوجود البدر اسکول کی ایڈمن ہے، جنہوں نے سہیل اور دیگر اولادوں کو یہ تربیت دی کہ اپنی سوچ رکھو، دوسروں کے لیے بھی وہی اچھا سمجھو جو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو۔ اسی تربیت کی بدولت سہیل بشیر کی طبیعت میں بلا کا انکسار اور محبت شامل ہے، جو اس خون کی تاثیر ہے جو کہ ایک نیک اور صالح ماں باپ کی طرف سے اولاد کی رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ ان کے نانا کی بہن بیگم بدر قریشی بھی انگریزی کی پروفیسر تھیں اور گورنمنٹ وومن کالج فریئر روڈ کی پرنسپل بھی، جو کہ آج تک ایک بہت مشہور اور بڑا کالج ہے۔ سہیل بشیر سن 78 میں این ای ڈی میں داخل ہوتے ہیں اور سن 83 میں پہلی ڈگری لے کر نکل جاتے ہیں۔ یہ 5 سال کا عرصہ سہیل بشیر کی زندگی کا بہترین اثاثہ ہے، جو وہاں وہ پی ایس ایف کے کارکن بنتے ہیں، بلڈ اے بیٹر این ای ڈی اور این ڈی فار اینیڈینس کے نعرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ نعرہ خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ طبیعت میں بیرونی مداخلت برداشت نہیں کرتے اور جہاں رہتے ہیں اور بستے ہیں اسی کی سوچتے ہیں، نہ کہ کسی بیرونی ایجنڈے کی۔ یہی مزاج آگے چل کر ان کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے، وہ چاہے گھر ہو یا اولاد، این ای ڈی ہو یا شوہر کی ذمہ داریاں، انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز ہو یا کچھ اور، ہر جگہ وہ مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے سب کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب 1979 میں این ای ڈی اسٹوڈنٹس یونین کے انتخاب ہوتے ہیں تو طلبہ پھر پی ایس ایف کا پینل منتخب کرتے ہیں اور سہیل بشیر کو فرحت عادل، محمد حسین اور راشد علی بیگ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ راشد علی بیگ کی سرپرستی میں این ای ڈی کی ماہانہ میگزین معمار اور دی ینگ انجینئرز نکالتے ہیں۔ 1979 میں جب ابلاغ کے ذرائع معمار اور دی ینگ انجینئرز میں اپنا رنگ دکھا دیتے ہیں تو پی ایس ایف کی بڑوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ پھر این ای ڈی کی اس تاریخی یونین کے پبلیکیشن سیکرٹری بھی بنتے ہیں، جن کا ہر عہدیدار آج تک ہر اینیڈین کی آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے۔ بیشتر اس کتاب کا بھی حصہ ہیں، جس میں راشد علی بیگ، امان اللہ حنیف، سہیل بشیر، احمد فاروق بازئی، آفتاب صدیقی اور اس کے علاوہ مظہر علی اور مرحوم خالد ڈار شامل ہیں۔ ان سب ناموں کی سنگت سہیل بشیر کے اندر ایک ایسا ایرس پروان چڑھا رہی تھی جس کو آنے والے وقت میں لیجنڈ کا خطاب ملنے والا تھا۔ جب فائنل ایئر میں پہنچے تو اسی این ای ڈی میں جہاں یہ سن 78 میں سہمے داخل ہوئے تھے، اب ایک مکمل لیڈر بن چکے تھے۔ بالآخر سن 83 میں پی ایس ایف کے چیئرمین بھی بن گئے اور اپنی ٹیم، جس میں ندیم حسین، محمد علی پاشا، صفان شاہ اور امیر اسلام بھی شامل تھے، آخر سن 83 کے الیکشن میں ایک بار پھر پی ایس ایف کی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے اور ندیم حسین صدر اور محمد علی پاشا جنرل سیکرٹری، امیر الاسلام پبلیکیشن سیکرٹری منتخب ہوئے۔ بدقسمتی سے یہ یونین آخری اسٹوڈنٹس یونین ثابت ہوئی اور مرد مومن مرد حق نے طلبہ یونین پر بندش لگا کر طلبہ سیاست کا گلا بھی گھونٹ دیا اور اسے لسانی اور گروہی سیاست کی نظر کر کے خود بھاولپور کی فضاؤں میں راکھ کی طرح بکھر گئے۔ سہیل بشیر کے بے تکلف دوست کہتے ہیں کہ لبرل سہیل بشیر جب سے مولانا سہیل بشیر ہوا ہے، طبیعتاً بھی سعودی ہو گیا ہے اور اندر سے بادشاہت پر یقین کرنے لگا ہے۔ دونوں بیٹوں کے نام مبشر بن سہیل
یعنی MBS اور علی بن سہیل یعنی ABS رکھے ہیں، جو کہ ان کے مکمل عرب ہونے کی دلیل ہے۔ سہیل بشیر کی بیگم ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر صفیہ سہیل کہلاتی ہیں۔ سہیل بیگم سے اتنے متاثر ہیں کہ بڑے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا جو کہ NICVD میں ریزیڈنٹ کارڈیولوجسٹ ہے۔ دوسرا بیٹا ABS یعنی علی بن سہیل انجینئر بنا تو اس کے لیے بہو ڈاکٹر لائے۔ بیٹی بھی ضیاء الدین اسپتال میں اسپیچ تھراپسٹ ہے۔ ان تمام حقائق کے باوجود سہیل بشیر کا دعویٰ ہے کہ وہ بیوی سے نہیں ڈرتے۔ سہیل بشیر نے سن 83 میں BE، سن 90 میں ماسٹرز اور پھر سن 92 میں لاء یعنی قانون کی ڈگری اور سن 94 میں نیدرلینڈ سے ایک اور ماسٹرز کیا۔ سماجی اور عملی زندگی میں انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز کے چیئرمین ہیں۔ 2018 سے 2021 سے 2024 تک پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ممبر گورنر باڈی، فیڈریشن آف انجینئرز کے ایگزیکٹو ممبر، ایشین سول انجینئرنگ کونسل میں بھی مختلف عہدوں پر فائز ہیں۔ نیم سرکاری اداروں میں بھی کام کیا اور اپنے نقوش چھوڑے۔ نیدرلینڈ اور جاپان سے مختلف اعزازات بھی حاصل کیے۔ NED کے سینٹ کے ممبر ہیں اور NED کے وزٹنگ فیکلٹی پروفیسر بھی۔ انہوں نے ماسٹرز کے کئی پروگرام بھی ڈیزائن کیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی مصروفیت کو دیکھ کر ہی ان کی بیگم نے بچوں کو یا تو ڈاکٹر بنایا یا ڈاکٹروں کے سپورٹ کیا، کیونکہ اتنے مصروف انجینئر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک بیٹے ABS یعنی علی بن سہیل نے 2016 میں گریجویشن NED سے کی، یعنی ان کی 2 نسلیں NEDین ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی تیسری اور چوتھی نسل بھی NEDین کہلائے۔ سہیل ایک ترقی پسند کلین شیف طالب علم لیڈر تھے، لیکن پھر مزاج میں تبدیلی آئی اور اس در کے ہو لیے جہاں جانا ایک نعمت اور وہاں ٹھہرنا اس سے بھی بڑی سعادت ہے۔ اب سہیل ایک بارش انسان ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں۔ پرہیزگاری اور داڑھی کے باوجود ان کے اندر چھپا شریر اور سعادت مند سہیل بشیر ابھی بھی موجود ہے، جو کہ نیشنل کالج سے ہوتا ہوا NED آیا تھا اور دلی طور پر آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ سہیل بشیر کہتے ہیں کہ ان کا دکھ تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی ہے اور جس خواب کی تعبیر کے وہ منتظر ہیں وہ ان کی دوبارہ تشکیل اور طلبہ یونین کا دوبارہ احیاء ہے۔ طلبہ یونین دراصل آپس میں بات کرنے کا پلیٹ فارم ہوتا ہے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا پروگرام، طلبہ کی فلاح بہبود کا پروگرام اور مکالمے کا پروگرام۔ جب معاشرے میں آپ نے مکالمے کو نکال دیا تو کہیں اس کی جگہ کلاشنکوف نے لے لی اور کہیں بوری میں بند لاشوں نے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کسی کا نقطہ نظر سننے کو تیار ہی نہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس یونین آج بھی بحال ہو جائے تو جس طرح 40 سال میں مکالمہ زبان سے نکل کر بندوق کی نال تک پہنچا ہے، ممکن ہے کہ بندوق کی نال سے واپس زبان تک آنے میں صرف 10 سال لے۔ سہیل بشیر کی زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اگر ماں باپ عموماً اور ماں خصوصاً اپنے بچے پر خصوصی توجہ دے تو معاشرے کو کیسے شاہکار دیے جا سکتے ہیں۔ NED کے زمانے میں سہیل بشیر کے 7 دوستوں کا مشہور زمانہ اسنیفکس، جو کہ ان کے 7 دوستوں کے ناموں کے ایبریویشن پر مشتمل تھا، سب کو یاد ہے، اور ان کی منی آسٹن کار کون بھول سکتا ہے جو کہ PSF، NED اور اسٹوڈنٹ یونین کی بلٹ ٹرین کا کام کرتی تھی، جو ہر جگہ وقت پہ موجود ہوتی تھی۔ NED ہو، انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز یا پاکستان انجینئرنگ کونسل، سہیل بشیر سب جگہ نظر آئیں گے، جو کہ میرے خاکے کے عنوان بننے کے مستحق ہیں اور بے شک ایک بارش ترقی پسند لیجنڈ ہیں، جن کو ہم اور آپ سہیل بشیر کے نام سے جانتے ہیں۔